کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو اور میں نے وہ پوری نہ کی ہو۔ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر شکی مزاج ہے، اس لیے میں تیار بالکل بھی نہیں ہوتی تھی، بالکل سادہ رہنے لگی تھی۔ اب تو میرے شوہر کا رویہ بھی کچھ بدلنے لگا تھا۔ وہ بہت خاموش رہنے لگا، میرے کمرے میں بالکل نہیں آتا تھا۔ ایک بار میں کچن میں برتن دھو رہی تھی اور کچن کی صفائی کر رہی تھی۔ اکثر میں رات کو ہی پورا کچن صاف کر کے سوتی تھی اور اسی وقت میرا شوہر چائے کا بھی کہہ دیتا تھا۔ آج کل بہت چپ سا تھا۔ میں سنک میں رکھے گندے برتن دھو رہی تھی کہ جب وہ کچن میں آیا۔ میں سمجھ گئی کہ اس نے چائے پینی ہے، اس لیے میں نے فوراً سے چولہے پر چائے کی کیتلی چڑھا دی، کیونکہ میں اس کا ہر کام اس کے کہے بنا کر دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ مجھ سے کہنے لگا، ایسا کرو، جا کے آرام کرو، میں اپنے لیے چائے خود بنا لوں گا۔ میں نے کہا نہیں، میں بنا دیتی ہوں، ویسے بھی ابھی مجھے کچن بھی صاف کرنا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا کہ کچن صبح بھی صاف ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ تم سارا کام کر کے ہی سوگی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے ایسے جملے میرے ساتھ بولے تھے، ورنہ شروع میں تو وہ مجھ پر بہت سختی کرتا تھا۔ کہتا تھا پورا گھر چمکانے کے بعد تمہیں سونے کی اجازت ہے۔ اس لیے مجھے عادت سی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا نہیں، کوئی بات نہیں، میں آپ کو چائے بنا کر دے دیتی ہوں۔ لیکن اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا جاؤ، جا کر آرام کرو، مجھے تم ویسے بھی تھکی سی لگ رہی ہو۔ یہ سن کر میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات سچ تھی کہ چند دن سے واقعی میں تھکی سی تھی۔ گھر کے کام مسلسل کرنے سے میرے چہرے پر اب تھکن کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے، اور دوسری بات یہ کہ مجھے اپنے شوہر کی سنگت کی خواہش بھی ہونے لگی تھی۔ وہ جیسا بھی تھا، مجھے زندگی تو اسی کے ساتھ گزارنی تھی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، کچھ دیر ایسے ہی لیٹی رہی، پھر خیال آیا کہ کیوں نہ اپنے شوہر سے بات کرتی ہوں، آخر وہ مجھے کس بات کی سزا دے رہا ہے، میرے پاس کیوں نہیں آتا۔ یہ سوچ کر میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سوچا کہ بات کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ میرا شوہر ہے، اس سے نہیں کہوں گی تو پھر کس سے کہوں گی۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور اپنے شوہر کے کمرے میں چلی گئی، لیکن سامنے جو منظر میں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ وہ جائے نماز بچھائے رو رہا تھا، نہ جانے اسے کس بات کا غم تھا، وہ کیوں رو رہا تھا، میں سمجھ نہیں پائی۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے، جائے نماز طے کر کے رکھنے لگا۔ پھر کہنے لگا تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا آپ کیوں رو رہے تھے؟ وہ کہنے لگا یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے،